ہم تو بولتے نا یہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ ذہین ہے، یہ کر کے جب یہ شادی کرے گا نا آپ کو روڈ پہ کھڑا کر دے گا، اس کا دل دکھاؤ گے۔ تو میں صحیح بولتا ہوں، بچوں کا انصاف کرنا سیکھیے۔ اگر ایک میرے ساتھ ہوا ایسا، میں انہیں اشاروں میں سمجھایا ہے، بعض وقت وربلی سمجھایا، کان میں سمجھایا، مت کرو یار ایسا، مت بولو، یہ ذہین ہے، یہ جب موجود ہے اس کا دل ٹوٹے گا، سمجھ آتی ہے کہ واقعی دل ٹوٹے گا، بیٹا تو یہ بھی میرا ہی ہے، دونوں ہی میرے بیٹے ہیں۔ تو جو کمزور ہے اس کا بھی مطلب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہ یار جو اچھے نمبروں پاس ہوتے ہیں، وہ ممتاز آتے ہیں، ان کی تو ویسے ہی واہ واہ ہو رہی ہے، توتی بول رہی ہے، تحفے تائب مل رہے ہیں، مبارکیاں مل رہی ہے، وہ گلے مل رہے ہیں۔ بیچارہ جو فیل ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا، حوصلہ افزائی اس کی کرے یار آدمی، یار تو بھی ہمت رکھ یار، تحفہ دینا، اس کو چھوٹا دے، جو پاس ہوا اس کو، فیل ہوا اس کو بڑا تحفہ دے یار، اس کا حوصلہ بڑھے یار۔ اور یہ تو اس کا تو حوصلہ بڑا ہوا ہی ہے، پاس ہو کر اس نے جب رزلٹ آیا تبھی بڑھ گیا اس کا، اب کوئی تحفہ دے نہ دے۔ تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کو سب کو آگے بڑھانا ہے، یعنی ایک کو آگے بڑھا اور پیچھے کو بیچارے کو دھکیلتے رہے پیچھے۔ ہم بس سمجھو اور غور کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ بچوں کے تعلق سے جو آپ نے ارشاد فرمائے نا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی برائیاں کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، یعنی کہ کہیں بھی بیٹھے نا، یار میرا بیٹا جو ہے نا یار ایسا، میرا بیٹا تو ایسا، وہ دوسرا جو ہے نا وہ تو یار بالکل ایسا ہی ہے، کیا کروں۔ اچھا کبھی کبھار بچوں کی سفارش کرنی پڑتی ہے کہیں کسی کام کے لیے، کوئی ایسا مت یار ذرا اس کو دیکھو نا یار، تو سامنے والا بول دے یار آپ تو بولے تھے آپ کا بچہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اب تو کیسے کرے، تو پھر آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ واقعتاً اپنے بچوں کو بلا وجہ بالکل غیر متعلقہ افراد کے آگے کچھ نہ کچھ برائی کرتے رہتے ہیں۔ جب بعض اوقات بچوں کو حضور یہ بات جب پتہ چلتی ہے نا، تو بچوں کے دلوں میں جو باپ کے لیے ایک نفرت، بغض یا جو بھی آپ اس کا نام دے پیدا ہو رہا ہوتا ہے، یہ والدین، اچھا ماں بھی یہ کر گزرتی ہے، تو یہ والدین کو اس حوالے سے بچوں کی کمزوریاں، خامیاں، برائیوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اصلاح بھی کرنی ہے ان کی، نو ڈاؤٹ اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہاں تو بچہ معاذ اللہ بالکل آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ سے۔ واقعی یار یہ میرا فرما بردار ہے، یہ ہے نا ناک میں دم کر دیتا ہے۔ مولانا سمجھاؤ کو ایسا دم کرو کہ سدھر جائے۔ یہ بھی اس طرح کے بھی ملتے جلتے تجربے ہیں۔ بٹ بیٹے کو لائیں گے تو بیچاری کی کوٹیں گے، حالانکہ سمجھدار بیٹا ہے، اس کو سمجھاؤ، ارے بھائی اب کیسے سمجھے گا یار، یہ اب تو اور گھر پہ بتائے گا آپ کو اپنے کارنامے کہ تم مطلب فلاں کے سامنے، امام کے سامنے، پیر کے سامنے تم نے میرے کو ذلیل کیا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھدار بیٹے ہوتے ہیں، گھر میں اللہ اللہ کرتے ہوں گے، سامنے ہاں کر دیں، جی حضرت دعا فرمائیے، پھر باپ کو بتائیں گے، آپ بتاؤں گا۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا نہیں بھی اس طرح کرے گا تو بھی دل تو اس کا دکھے گا نا یار۔ سمجھانے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے، اگر پیر صاحب سے یا مولانا سے یا امام صاحب سے سمجھوانا بھی ہے تو الگ سے اس کو بتائے کہ میرے بیٹے کو یہ پتا نہ چلے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، آپ اپنے طور پر نظر کر دیں اسی، اور کوئی اس کی نصیحت کرے یا کوئی ایسا ذہن بنائے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ یہ واجبی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں آتا، پھر وہ سرکشی میں، نافرمانی میں، باغیانہ حرکتوں میں بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی کا بچہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں اس کا بچہ آیا، اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا اور پھر اپنی ران اپنی تھائی پر بٹھا لیا۔ اس کی چھوٹی بچی بھی آ گئی جسے اس نے اپنے سامنے بٹھا لیا، یعنی نہ اس کا بوسا دیا اور نہ گود میں بٹھایا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان دونوں کے درمیان برابری کیوں نہ کی؟ ان دونوں کے ساتھ برابری کرتے ہیں، جب ایک کو ران پر بٹھایا، چوما ران پر بٹھایا، تو دوسرے کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا کہ چوم کر ران پہ بٹھاتے، ورنہ یہ بچے کو غیر محسوس طریقے پر یا جس طرح بھی بولے گا کچھ بھی نہیں، دل میں کچھ آئے گا ضرور کہ یہ، اب اس کو کیا ہوگا، ایک تو باپ کے بارے میں دل میں کچھ بال پڑے گا، پڑ سکتا ہے،
دوسرا جس کو بٹھا گیا اس کے لیے حسد پیدا ہو سکتی ہے، اور یوں مطلب یہ کہ کام بیچارے بچوں کا خراب ہو جائے گا، خراب ہو سکتا ہے. تو اس لیے مطلب حدیث پاک کا حوالہ مجموع الزوائد کتاب البر والصلہ. ایک اور حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی برابری کرو. وہی کہ مطلب ایک کو بوسہ لیا تو دوسرے کو لے، ایک کو دو لیے تو دوسرے کو بھی دو لے، اس طرح کہ مطلب یہ کہ کسی بچے کے دل میں کوئی بال نہ پڑے نا. انصاف ضروری ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک شخص کو ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اس کو کھلونا لا کر دیا اس کو بھی لا کر دیں، اس کو جھنڈا دلا دیا جشن ولادت کا، ایک دلایا نا، دو بچے دونوں کو دلاؤ، پھر بالکل سیم دلاؤ. ایک کو قیمتی دلایا ایک کو کم قیمتی دلایا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے کہ اس کی قیمت میں کوالٹی میں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، سیم. اسی طرح جو علی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کر کے غور کر کے سمجھ کر ہر معاملے میں کھانے کے آئٹم دی کسی کو، ایک کو سموسہ دیا تب دوسرے کو سموسہ دے. ہاں اگر وہ اپنے طور پر کہے نہیں ابو مجھے کباب پسند ہے، وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن یہ اپنے طور پر اس میں کمی نہ کرے. جو ایک دیا دوسرے کو بھی دے، ایک آم ایک کو دیا دوسرے کو بھی، یہ نہیں ایک کو بڑا چھاٹ کر پکا ہو آم دیا دوسرے کو اسے اٹھا کر داغدار دے دیا، وہ بھی لے لے گا، دل میں ہو سکتا ہے اس کے کچھ آ جائے. بہرحال انصاف. وہ اعلیٰ حضرت یہاں بڑی پیاری بات فرما دے کہ دینے میں بیٹی سے پہل کرے، سبحان اللہ، بیٹی کو پہلے دے. بیٹی. اور بہت پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، بیٹیوں کے تعلق سے اعلیٰ حضرت بہت پیاری بات. سبحان اللہ. یہاں تو بیٹی ایک آنکھ نہیں پاتی. صحیح کہہ رہے ہو، بہت افسوس کی بات ہے. ہائے ہائے. انہیں بیٹی میں پہل کرے، اس کا مطلب یہ نہیں فرمایا گا کہ بیٹی کو زیادہ دے دے اور اس کو اس کے سامنے کم دے، ایسا کچھ نہیں. یہاں انصاف کرنا ہے اولاد میں. یہ پہل بیٹی سے، بیٹی محبت کرنے والی ہے، اور بیٹی کی حوصلہ افزائی کی اب کیا حکمت ہے مجھے اس میں حدیث پاک میں، ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ بیٹی کہتے ہیں پرائی امانت ہے، چلی جائے گی، اور بیٹا باہر جائے گا گھومے گا پھرے گا بہت کچھ کرتا ہے، بیٹی چار دیواری میں رہتی ہے. تو اس کے دونوں کے احساسات جذبات میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی کوالٹی سمجھ میں عقل میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے. تو بیٹی ہو سکتا ہے جلدی دل چھوٹا کر جاتی ہو، ہے نا، ہے نا، تو اس لیے اس کو دے تاکہ مطلب یہ کہ یہ اس کا حوصلہ بڑھتا رہے کہ میں فرسٹ. اب تو لکھتے ہیں لیڈیز فرسٹ، یہ شرارتی لوگ لکھتے ہیں، عقل مند آدمی نہیں لکھے لیڈیز فرسٹ. واٹ از دس؟ یہ کیا لیڈیز فرسٹ؟ فرسٹ تو مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کی آیت ہے کہ مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا. ان مانو کر تو فرسٹ تو مرد ہے، تو یہ لیڈیز فرسٹ کرتے ہیں. یہ شرارتی لوگ لکھتے ہیں اپنے گاڑیوں میں، اس میں تو اللہ کرے سن رہے اور اس چیز سے باز آ جائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطرداری رکھے، یعنی انہیں زیادہ خوش کرے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے. حوالہ فتح رضویہ جلد 24 پیج نمبر 455. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ حدیث پاک بھی سامنے آئی ہے، کوئی غلطی ہے تو جلدی حدیث پاک بھی سامنے آئی ہے. یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، تو اس میں یہ حدیث ہے. یہ حدیث میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اگر یہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں تو یہ اسی موضوع سے متعلق یہ حدیث ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی آپ بھی تو بیان فرما سکتے ہیں. جی مگر وہ اب چل رہا ہے موضوع تو اچھا ہو جائے گا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو بازار سے اپنے بچوں کے لیے کوئی نئی چیز لائے تو وہ ان یعنی بچوں پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے ابتدا کرے، کیونکہ اللہ تعالی بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے تو وہ خوف خدا میں رونے والے کی مثل ہے، اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ پاک بروز قیامت اسے خوش کرے گا. سبحان اللہ. بیٹیوں کی اہمیت کتنی ہے، اور آج کل معاذ اللہ بیٹیوں کو ہمارے ہاں رسپونس نہیں دیا جاتا، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ